بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی جو دعا میں نے صلاۃ التوبہ کے نوافل کے ساتھ بتائی تھی اس کی فضیلت کے بارے میں۔ میرے پاس بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں، اس دعا کی فضیلت کو بیان کروں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے اور بھی ایکسپیرینس تھوڑے بہت شیئر کیے ہیں اس دعا کے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا، ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کرنا جس سے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اوکے جی، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا ایسی پاورفل دعا ہے کہ اگر کسی کی دعا 20 ایئرس سے یعنی کہ 20 سال سے قبول نہیں ہوئی ہے تو اس کے پڑھنے سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جی، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے 40 سال تک کنویں میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے دوری برداشت کی تھی، صبر کیا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ روتے تھے اور گھر آن کر انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بول دیا تھا۔ تو ماشاء اللہ جی، 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش ختم ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کو دوبارہ ملایا گیا، تب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا اور سارا جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تھا اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تمہارا صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کثرت سے استغفار اور توبہ کرو۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اور ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد صاحب سے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ ہماری توبہ اور ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، کیونکہ بے شک آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک معاف نہیں کیا۔ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تھا وہ اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی اور اس وحی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تھا وہ یہ دعا بھیجی تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کلمات کو پڑھ کے یعنی اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو تھا وہ مغفرت طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو 20 سال کے بعد جو تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو جو تھا وہ فوراً قبول کر لیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اکابرین نے اس دعا کا نتیجہ اس کے بعد یہ نکالا کہ اگر کوئی شخص جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہوں وہ ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا صبح ہونے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ شخص بہت زیادہ پریشان ہے تب وہ اس دعا کو پڑھے، تب بھی اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبولیت کا مقام رکھتے ہیں۔ اگر دل کی تڑپ اور شدت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس دعا کو فوراً قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں جی، ایک ہوتا ہے دعا کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے دعا کو مانگنا۔ ایک بندہ بیٹھا دعا مانگنے، اس نے اس دعا کو جو تھا وہ نارملی سمجھ کے بس پڑھ لیا، لیکن ایک شدت ہوتی ہے دعا کے الفاظوں کو، اس کے میننگ کو سمجھ کے تڑپ کے ساتھ دعا کو ایسے پڑھنا جیسے دعا اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے مانگی جا رہی ہے، تو وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مشکل کے وقت میں اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے وظیفے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقام نہیں رکھتے ہیں جو خلوص، اخلاص اور ادب کے ساتھ نکلا ہوا انسان کے دل سے ایک الفاظ رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تو جو کچھ ہے وہ آپ ہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ میرا تو ذرہ ذرہ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، جسم کا روحاں روحاں گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ بے شک آپ ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ میں بے بس ہوں، آپ بے بس نہیں، اللہ تعالیٰ میں آپ کے در کے علاوہ کہاں جاؤں گا، میرے لیے تو آپ ہی میری دعاؤں کے سننے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر اس دعا کو پڑھیں اور اپنی دعاؤں کو مانگیں۔
آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اس واقعے سے یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ انسان کی جو بہت ساری دعائیں ہیں وہ کس لیے قبول نہیں ہوتی، وہ اس کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کے سننے والے بھی ہیں، قبول کرنے والے بھی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرے۔ دوسری بات اس واقعے میں یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور 40 سال میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا زیادہ صبر کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے، لیکن کبھی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کرنی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ تکلیفیں سہیں، بہت زیادہ پریشانیاں سہیں، 40 سال تک جو تھے وہ کنویں میں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو تھا انہوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ہر اس چیز پر انہوں نے شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت پہ تینوں کی دعائیں جو تھیں وہ قبول فرما لی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی۔ جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو تھا بہت برا کیا تھا، لیکن 20 سال تک جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تھا اس کلمات کے ذریعے ان کی دعا کو جو تھا وہ قبول فرما لیا۔ میں تو آپ کو بہت شارٹ کٹ میں بتا رہی ہوں سمجھانے کے لیے، ادروائز آپ جو ہے اس کے بارے میں اور ویڈیوز میں پڑھ سکتے ہیں، یا آپ واقعہ جو ہے وہ نکال کر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہر ایک دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اپنا ایک الگ وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کرا ہوا ہے۔ جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی کوئی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، تب تک آپ کو چاہیے کہ اپنی دعا کو مسلسل مانگتے رہیں، کثرت سے اللہ سے جو ہے وہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ جب آپ کی دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوگا، آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شکوہ، کوئی بھی ناشکری والی بات نہیں کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں، کوئی تکلیف ہے تب بھی، کوئی نعمت ملی ہے تب بھی۔ یہاں آپ کے ساتھ میں ایک بات اور ذکر کرتی ہوں، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، ان کی دعا عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ قبول کی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کبھی بھی جو تھا وہ دعا کرنی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اللہ پاک نہیں عطا کر رہے ہیں تو دعا میرے حق میں بہتر نہیں ہے، یا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دوں۔ پہلی بات جو ہے وہ آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لا حاصل چیز کو حاصل بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ دعا جو ہے ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ دعا جو ہے اس چیز کے لیے کی جاتی ہے جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی یہ بات نہیں جانتا ہے کہ کون سی دعا بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے۔ دعا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرائط رکھے ہیں کہ جائز چیزوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگے، کیونکہ ناجائز دعائیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز ہے آلریڈی، وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل پڑھیں، ورنہ دعا تو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے کی جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے یا ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عطا کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی کو کوئی چیز ادا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں تو انسان کو جو ہے وہ چیز ملتی ہے۔ اب میں آپ کو پھر سے ایک بار جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی۔ تو جی یہ دعا جو ہے آپ نے ایسے پڑھنی ہے، 2 نوافل آپ نے پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے وہ 3 ٹائمز سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں آپ نے 3 ٹائمز سورہ ناس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے آفٹر سلام کے 3 ٹائمز جو ہے اس دعا کو پڑھنا ہے، یا پھر آپ 7 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شدت کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سچی توبہ کریں۔ تو جی یہ دعا بھی میری زندگی کا ایک میریکل ہے اور میری لائف کا جو ہے یہ ایک بہت مین پارٹ ہے، میں ہمیشہ اس کے بارے میں ذکر کرتی ہوں۔ کافی سال پہلے جو تھا میں خالی جو تھا وہ صلاۃ التوبہ کے جو تھے وہ نوافل پڑھتی تھی،
صرف نارملی 2 نوافل جیسے پڑھے جاتے ہیں، بس توبہ کی نیت سے وہ پڑھتی تھی. تب مجھے جو تھا وہ صحیح سے ایسا لگتا تھا، مطلب توبہ کرنے کے بعد بھی، کہ وہ نا ایک دل کو مطمئن ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے تو ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ والا جو ڈاؤٹ تھا وہ ہمیشہ میرے دل میں رہتا تھا، اور اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا پراپرلی، کچھ بھی. تب جو تھا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نا توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ مطمئنی نہیں ہوتی ہے کہ پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تب اس کے بعد جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو تھی وہ میرے سامنے آئی تھی. میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں جب پڑھا، جب سمجھا، اس کے بعد سے میں نے اس دعا کو جو تھا صلاۃ التوبہ کے نوافل کے بعد اپنی زندگی میں شامل کر لیا. اس کے بعد جب اس دعا کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے نوٹس کیا 2 سے 3 دن کے اندر ہی کہ ایک الگ سا جو سکون تھا، ایک مطمئنی تھی، وہ دل کو ہو گئی تھی. پھر میں اس کو ریگولر پڑھتی تھی، دن میں 2 بار بھی کبھی کبھی میں پڑھ لیتی تھی. تو اس کے ایسا ہوا کچھ ٹائم کے بعد، پڑھتے پڑھتے 1 سے 2 مہینے بعد میں نے نوٹس کیا کہ اگر ایمرجنسی میں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور اللہ نہ کرے کوئی پرابلم میری لائف میں آتی تھی یا کوئی مشکل مجھے ہوتی تھی، تب جو تھا میں یہ 2 نوافل پڑھ کے اور یہی والی جو تھی وہ دعا پڑھتی تھی. تو الحمدللہ میں نے ایسا بھی اپنی زندگی میں اس دعا کو آزمایا ہوا ہے کہ میں جانماز سے اٹھی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو تھا اس دعا کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے الحمدللہ میری دعاؤں کو کافی بار جو ہے وہ قبول فرمایا ہے. ایک بار نہیں، ایسا میرے ساتھ کافی بار ہوا ہے الحمدللہ. اور صرف چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے ہی نہیں، بلکہ میں کہوں گی بہت بڑی بڑی مشکلوں سے، جس میں سے نکلنا ایسا لگتا تھا کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس میں سے بھی الحمدللہ. تو میرا جو فیتھ ہے اور توکل ہے وہ اس دعا پہ بہت زیادہ ہے، اور آج تک یہ دعا جو ہے وہ میرے روٹین میں شامل ہے. اور میں ایسا بھی کرتی ہوں، ویسے تو میں کبھی کوئی وظیفہ کرتی نہیں ہوں، پہلے تو بہت کیے ہیں لیکن اب نہیں کرتی ہوں. لیکن اگر مجھے کبھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے یا کوئی خاص ذکر مجھے کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں صلاۃ التوبہ کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھتی ہوں. اس کے بعد جو ہے میں اپنی وہ چیز پڑھنا شروع کرتی ہوں. اگر میں حاجت کے بھی نوافل پڑھتی ہوں تو اس سے پہلے بھی جو ہے میں صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھتی ہوں پہلے، پھر حاجت کے نوافل پڑھتی ہوں. اس کے پیچھے کا لاجک یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ بہت زیادہ گنہگار ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی ہو. تو ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے کہ ہماری توبہ اور ہماری استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہماری توبہ اور استغفار جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں اگر ہم سچے طریقے سے، سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی تمہارے گناہ ہیں اور تم مجھ سے سچے دل سے توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ورنہ یہ وسوسے صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کو قبول نہیں کریں گے. تم کتنی بھی توبہ کر لو، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، تو یہ خیال بھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ ابھی وقت ہے، آ جاؤ میرے پاس، سچی توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے راضی کر لو، اپنی دعاؤں کو مجھ سے قبول کروا لو. تو دیکھیں جی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کل کا بھی نہیں پتہ، آج کا بھی نہیں پتہ، کچھ دیر بعد کا بھی نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.